صحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے۔ اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کو کھینچنے کی خدمت انہی کے حوالے تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کھینچ رہے تھے اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری کو رکوا دیا اور سواری کو بٹھا کر آپ نیچے تشریف لائے اور حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا کہ اب تم سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری کھینچوں گا۔ ادب کی وجہ سے وہ منع کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے بعد وہ سواری پر بیٹھ گئے اور حضور ان کی سواری کو کھینچنے لگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں پڑھنے کے قابل 2 صورتیں بتلاؤں گا، یعنی ان کو پڑھا کرو، اور وہ صورتیں ہیں سورہ فلق اور ناس۔ یوں بھی صبح شام اس کا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی آفتوں سے، حاسدین کے حسد سے بچاتے ہیں، اور ان کی وفات صحیح قول کے مطابق سن ہجری 58 میں ہوئی۔ تو یہ اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال بڑا اہم، حضرات صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں تاکہ اس کو عملی جامہ پہنا کر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کی ایک روایت، یوں تو بہت سی ہے، ایک مثال کے طور پر بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، تکلیف برداشت کرنا۔ تو یہاں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیجئے، یعنی وہ کام بتلا دیجئے کہ جن کو میں کروں تو اس کے ذریعے دنیا آخرت کے فتنوں سے نجات پالوں۔ تو ان کے اس اہم سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، دنیا آخرت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو پہلا کام کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ زبان کی حفاظت یہ بڑی اہم چیز ہے، اور
اس کی تاکید قرآن و احادیث میں خوب آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات بھی تم زبان سے نکالتے ہو یوں مت سمجھو کہ وہ نکل گئی ختم ہو گیا، ہمارے نگران فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور احادیث تو اس سے بھری پڑی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ باب باندھا جاتا ہے، باب حفظ اللسان، تو وہاں ان سب روایات کو جمع کیا جاتا ہے جس میں حضور نے اس کی تاکید فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات زبان پر قابو اور کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، بھلائیوں کی طرف بلا سکتے ہیں، برائیوں سے روک سکتے ہیں، نہ جانے کتنے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی نعمت ہے جو آخر عمر تک ساتھ دیتی ہے۔ اللہ بچائے اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس میں اعضاء ختم ہو جائیں، کام کرنا بند کر دے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو برابر اپنا کام کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ یہ سب اعضاء کے بند ہو جانے کی صورت میں اس کا کام اور بڑھ جاتا ہے، اور اللہ بچائے ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ بولنا شروع ہی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی ہونی چاہیے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں استعمال کرنے کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اس کو بچایا جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ زبان کے اوپر قابو اور کنٹرول کرنا یہ ایک اہم چیز ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس سے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اس پر کیسے قابو کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گناہ کے متعلق وبال کو سنا جائے، اور جو اس کے کنٹرول کرنے کے اوپر فضائل ہیں ان کو سنا جائے، اور اس کے استحضار کے نتیجے میں اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آسانی سے کنٹرول میں نہیں آتی، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے نفس کو اور خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور یہ کچلنا یہ اللہ کے یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ زبان کے ذریعے ہونے والے گناہوں کا ایک عام رواج ہے، اس میں سب سے عام غیبت ہے، اور یہ ہماری غیبت میں تمام شامل ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہماری اولاد، یہاں تک کہ علماء، اپنی مسجد کا امام، مؤذن، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ساتھی، یہ سب ہماری لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ غیبت بڑا خطرناک گناہ ہے، اور قرآن کریم نے اس کی جو برائی بیان کی ہے شاید کسی اور گناہ کے متعلق ایسی برائی بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ واقعتاً کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا، تو غیبت کرنا بھی اتنا ہی برا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، لیکن غیبت میں لطف آتا ہے، مزہ آتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے مزہ ڈالا جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن کل آخرت میں جب اس کا وبال دیکھیں گے تو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے وہ کام لیے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک سوال کیا کہ مسکین کون ہے؟ اس کا جواب تو ہم سب کو معلوم ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی وہی جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر آپ نے تفصیل بتائی کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق مار رہا ہوگا، اس کا پیسہ لے لیا، واپس نہیں کیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، مکان پر قبضہ کر لیا، اور زبان کے ذریعے لوگوں کے حقوق پامال کرتا رہا، کبھی اس کو گالی دی، کبھی اس کی غیبت، کبھی بہتان، تو وہاں لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو کرنسی والا معاملہ نہیں ہوگا یہ دنیا کی، وہاں تو کرنسی ہوگی نیکی اور بدی، تو اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں گے۔ ایک موقع وہ آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر آ جائیں گے۔ تو یوں تو بہت نیکیاں کی لیکن بالآخر جہنم کا فیصلہ۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور اس کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کون ہے پکا مسلمان؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، اور ایک روایت میں الناس کا لفظ ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت ہوں، محفوظ ہوں، کہ نہ زبان سے یہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو۔ اور ایک روایت میں جو کہ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے گارنٹی دے دو باتوں کی کہ ان کے ذریعے گناہ نہیں کرے گا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ایک تو وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، کہ اس کے ذریعے کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور دوسری چیز شرمگاہ، کہ اس کے ذریعے کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اور ایک ایمان والے کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ خیر کی بات زبان سے نہیں نکل رہی تو اس کے ذریعے کسی کو تکلیف بھی تو نہ پہنچائی جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابر تو تنہائی کو ڈھونڈا کرتے تھے، لیکن آج خاموش رہنا ہماری طبیعت میں رہا ہی نہیں ہے، بس جہاں بھی گئے باتیں شروع، کسی کے پاس ملاقات کے لیے بھی گئے، یہاں تک کہ کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس گئے، وہاں بھی یہ بات چالو رہتی ہے ہماری۔ وہاں جا کر تو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ میں خاموش رہوں، اس کی مشق ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات اپنی زبان کی حفاظت، اور اس زبان سے کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ باتیں کی جائے جس سے محبتیں، ہمدردیاں پیدا ہوں۔ دوسری بات حضور نے فرمائی املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیری کفایت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ جو ضرورت کے اوقات ہیں، تجارت کے اوقات ہیں، ملازمت کے اوقات ہیں یا دیگر ضروریات ہیں، ان کے لیے تو باہر جانا پڑے گا۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو گھر کے اندر چلے جاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ۔ اور یہ گھر کے اندر رہنا یہ بہت سے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اگر گھر میں اس طرح رہا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہم شکایتیں تو کرتے ہیں کہ غیر مسلط ہو رہے ہیں اور ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، جیسے کل ہی اس نالائق کا بیان آیا کہ مسلمانوں کو ختم کرو۔ تو مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرے، دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سربلندی تمہیں حاصل ہوگی بشرط یہ کہ تم پکے ایمان والے بن جاؤ۔ تو چاہے دنیا والے پلاننگ کرتے رہیں،
ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، تدبیر کا ہتھیار ہے. صرف دعا پر بھی اکتفا نہیں کرنا ہے، تدبیریں بھی اختیار کرنی ہیں، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور ہمارا کام حضور کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کی اطاعت اور سنت کی اتباع، بس. لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ دیر رات تک جاگنا، اور رات دیر سے گھر پر پہنچنا، وہاں بھی موبائل میں مشغول رہنا. بیوی پریشان، بچے پریشان، گھر میں ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بیٹا اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. حالانکہ ایک قدرت کا قانون ہے، وہ یہ کہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی، دین کام کے لیے بنایا. آج ہماری مارکیٹوں کا عالم دیکھ لیجئے، 11-12 بجے کھل رہی ہے اور رات دیر تک شروع ہے. حالانکہ آج دنیا کی جو بڑی طاقت ہے، چائنا، بہت سے ہمارے یہ احباب گئے ہوں گے وہاں، انہوں نے دیکھا ہوگا کتنے جلدی کام کاج شروع ہو جاتے ہیں اور شام کو سمیٹ لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارا عالم، اور یہ سب برپا کرنے والے ہم ہی ہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صبح جلدی کاروبار شروع کریں گے، شام کے وقت بند، تو دھیمے دھیمے وہ وقت آئے گا کہ گاہک بھی آتے ہو جائیں گے. لیکن قدم بڑھانا پڑے گا. آج ہم نے ہی یہ ماحول برپا کیا ہے کہ لوگ نکلتے ہی دیر سے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رات گھر پر پہنچتے ہیں، بچہ سو جاتا ہے، صبح ہم سوتے ہیں، وہ اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کی نگرانی کریں، اور اس پرفتن دور میں یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اپنے ایمان کی، بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اعمال صالحہ کا اہتمام تم بھی کرو، اور ان کو کرنے کی ترغیب دو، وہ کر رہے ہیں یا نہیں اس کی نگرانی کرو. یہ میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی تربیت ہے. جیسے ہم میں سے ہر باپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، دیکھ بیٹا آگ کے پاس مت جانا، یہ ہم کو جلا دے گی. لیکن اگر وہ آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو یوں کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کو بتا دیا آگ کے قریب مت جانا. اگر وہاں جاتا ہے تو ہم دوڑ کر اسے بچاتے ہیں آگ سے، دنیا کی آگ سے. تو یہی فرق ہے کہ جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ اس تعلیم پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، اس کی نگرانی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسی کو کہتے ہیں تربیت. تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق یہی ہے. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نماز کا اہتمام کر، یہ تعلیم ہے، وہ نماز کا پابند ہو رہا ہے یا نہیں، یہ نگرانی، تربیت. یہ دونوں ذمہ داری ہے ہم پر. اور یہ کیسے ہوگی؟ ذرا ان کو وقت دیں تب ہوگی نا. تقریباً 1-2 سال قبل سوشل میڈیا پر ایک بڑے مشہور عالم ہیں پڑوس کے ملک کے، مفتی طارق مسعود، ان کی ایک کلپ سن رہا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے ایک بڑے استاد ہیں جو ہر وقت مطالعے میں رہتے ہیں، بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. یہاں تک کہ مدرسے کی بس جب لینے آتی ہے تو گھر سے مدرسے تک کا راستہ بھی وہ ضائع نہیں کرتے، اس میں بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور ان کا اصلاحی تعلق مفتی تقی صاحب سے ہے. انہوں نے حضرت کو خط لکھا، سوچا کہ حضرت میرے معمولات دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے. لکھا، صبح کے وقت یہ مطالعہ کرتا ہوں، یہ ذکر کرتا ہوں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خط لکھا. خط کے جواب میں حضرت نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا، اس میں کہیں اپنے گھر والوں کو وقت دینے کا ذکر نہیں ہے، یہ تو تم کر نہیں رہے. اور حضور کا یہ طریقہ تھا کہ عصر بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر پر چکر لگاتے تھے. دیکھو مولانا ابراہیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دورے والے، ان کو پوچھ لو، احادیث کی کتاب میں آیا ہے. تو حضور کے اوپر تو یہ ساری ذمہ داریاں، لیکن آپ نگرانی کر رہے ہیں. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں. یہ بڑی نعمت ہے اولاد، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے
اس کی صحیح تربیت کی فکر ہو رہی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو دیندار ہو تاکہ تمہاری نسل دیندار بنے۔ یہ جو آپس کے تعلق کا کام کیا جاتا ہے اس وقت بھی ایک دعا سکھائی کہ اللہ شیطان سے ہماری بھی حفاظت فرما، اور اس تعلق کے نتیجے میں اگر تو نے اولاد مقدر کی ہے تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ یہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سب انتظام ہو رہا ہے، کیوں؟ نعمت بڑی ہے، نعمت کے آنے سے پہلے اس کی قدر سمجھائی جا رہی ہے، اور اگر اس کی قدر کی، اس کی صحیح تربیت کی تو دنیا میں تو یہ ہمارے دل کا سکون کا ذریعہ ہے ہی، کل آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ انسان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے، الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ۔ ایک تو کوئی ایسا کام کر دیا جس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، کہیں پانی کا انتظام کرا دیا وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے کام ہیں، کہیں اسپتال بنا دی، تو یہ سب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمارا میٹر چالو رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی علمی سلسلہ شروع کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں مدرسہ قائم کر دیا، کہیں صاحب علم ہے تو کوئی کتاب لکھ دی، تو جب تک کتاب باقی رہے گی، جب تک لوگ اس مدرسے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میٹر چالو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، او کما قال، کہ یا نیک اولاد جو اس کے والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو اس کی دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اولاد تو یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور تربیت کا آغاز اسی سے ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں وقت دیں اور اس وقت کو وصول کریں، تمام کو اپنے پاس رکھیں، تربیت کریں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ پوچھے مدرسے میں بیٹا آج تو نے کیا پڑھا، کیا پڑھایا استاد نے، آج تو نے کیا بات سیکھی، اسکول کا ہوم ورک تو کر رہا ہے یا نہیں؟ یہاں تو بچہ آتا ہے اسکول کی کاپی لے کر، دیکھو آج ٹیچر میرے سے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کتاب میں یہ ریمارک دیا، تو کہتا ہے تیری ماں کو دکھا دے، میں اب بھی ذرا مشغول ہوں موبائل میں۔ تو اس وقت سے بچے کی ذہنیت یہ بنتی ہے کہ تعلیم کے مقابلے میں موبائل اہم ہے، اس لیے میرا باپ توجہ نہیں دیتا ہے، پھر یہ موبائل کا مطالبہ کرتا ہے اور اپنی دنیا آخرت تباہ کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ فتنوں سے بچ جاؤ تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری بات، 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے گی، تیسری بات آپ نے فرمائی وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، یہ بہت اہم بات ہے، اپنے گناہوں پر رونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ کہاں سے لائے ہیں ایسا رب جو اپنے گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے، اے نبی جی آپ میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، گناہ کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اب بھی موقع ہے، توبہ کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کا ایک بڑا عجیب شعر ہے، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی مجھے رونے کی توفیق حاصل ہے، پھر مجھے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہو جاتے ہیں میں فوراً توبہ کر لیتا ہوں۔ ایک ایمان والے کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً دل میں احساس ہو، اس کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اقبال مرحوم اسی کا رونا روتے تھے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک نماز چھوٹ جائے افسوس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کا رونے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوشش یہ کرو کہ گناہ نہ ہو جائیں اور بچتے رہو، اگر پھر بھی ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور توبہ ایسا زبردست تریاک ہے گناہوں کا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جو دل پر دھبا لگتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے دھو دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے کام ہیں،
آج کے اس پرفتن دور میں، تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس پر ہم خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کی بھی بچائیں۔ اور خصوصی طور پر یہ جو 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کی بتلائی، اللہ مجھے اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ زیادہ ہو گئے، معافی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔